الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد معزز سامعین، میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن اس سیگمنٹ 1 verse 1 ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 183۔ لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آیت نمبر 188 سے سٹارٹ کریں، جس کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ آیت بر میں ایک بڑی اہم بات ہم نے دیکھی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ڈیفینیشن کی ہے کہ نیکی کیا ہے، اور پھر اس میں سب سے پہلے نمبر پر فرسٹ پرائیورٹی ایمانیات کو دی، اور ایمانیات کے بعد عبادات سے پہلے کس چیز کو رکھا؟ عبادات سے پہلے معاملات کو رکھا کہ آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ اور یہاں پر پھر آگے ہم دیکھیں گے آیات کا تسلسل بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے کس طرح سے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات فرض کیے، اور اس میں بھی معاملات کو، یعنی انسانوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر، ہمارا انٹریکشن اور ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، اس چیز کو پہلے ڈسکس کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کتبہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم پر فرض کیا ہے، اور کیا چیز فرض کی ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قصاص کا حکم آیا کہ اگر کوئی انسانوں کے ساتھ اپنے نیگیٹو رویے میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ کر گزرتا ہے، تو اسلامی معاشرے کے اندر اس کا کیا انجام ہونا چاہیے، اس کو کس مقام پر رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد پورے احکامات کی ساز کے اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کے بعد پھر وصیت کا حکم نازل کیا کہ جان کے ساتھ تو یہ معاملہ، جان کے ساتھ زیادتی کرنے والے کے ساتھ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اب جو مال کے معاملے میں زیادتی کرتے ہیں، مال کے معاملے میں دنیا میں اور ایون کے مرنے کے وقت تک کی رہنمائی کی کہ کس طرح سے اپنے مال کی وصیت کرنی ہے، وہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، جس سے ہمیں ایک بات کی سمجھ آتی ہے۔ ابھی تک ہم نے سمجھا کہ اسلام کے اندر عبادات سے بھی پہلے جس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے یا جس چیز کی اہمیت بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے معاملات، ہمارا بیہیویئر، ہمارا جو ہے وہ انٹریکشن لوگوں کے ساتھ، اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اب گھر والوں سے مراد کون ہے؟ آپ کے گھر میں کون ہے؟ دو لوگ ہوتے ہیں نا ایک فیملی کو جوڑنے والے، میاں بیوی، اور اس کے ساتھ بہت سے گھروں میں والدین ہوتے ہیں، اور پھر اولاد ہوتی ہے، یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ اب ہمارے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اور باہر جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے نرم اور دھیمے لہجے میں بڑی خوبصورت گفتگو کر کے آتے ہیں، لوگوں کا دل جیت کے آتے ہیں، اور گھر آتے ساتھ ہی چیزیں پٹخنی شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، ایون کہ گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کئی حاجی صاحب ایسے دیکھے ہیں، کئی جو ہے وہ مولانا صاحب ایسے دیکھے ہیں جو نماز پڑھ کے آتے ہیں اور آتے ہی دکان پہ جو ہے وہ افراتفری مچا دیتے ہیں، اور دکان پہ جو یا فیکٹری یا کوئی بھی ان کا بزنس ہے، تو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی گھر آتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ رویہ، ایون کہ خود ہم میں سے بہت سی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کا باہر تو بڑا سافٹ کارنر رکھتی ہیں، اور لیکن گھر آتے ہی جو ہے وہ سخت رویہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان کا صحیح پتہ تب چلتا ہے جب اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ جتنے آپ کے قریبی لوگ ہیں، جتنے قریبی لوگ آپ کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ ہمسائے کے حقوق ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کا فرمایا کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ کہیں وراثت میں بھی ہمسائے کو حصہ نہ مل جائے، مطلب اتنی احتیاط ہے ان کے ساتھ، اتنے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو جو آپ کے جتنا قریب ہے اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوگا، یہ بتائے گا کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت انس فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں تھا، زندگی بھر مجھے ایک سخت لفظ نہیں کہا تھا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ کا غلام جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرم انسان جو ہے، جو تم نرمی سے وہ حاصل کر سکتے ہو جو تم سختی سے حاصل نہیں کر سکتے، تو نرم رویہ اپنانے والا، نرم گفتگو کرنے والا انسان کے لیے جہنم میں داخل ہونا ایسے مشکل ہے جیسے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا۔ تو اخلاقیات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، معاملات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اب ہم جو آج آیت ہم نے پڑھنی ہے، آیت نمبر 183، اس آیت کا تعلق عبادات سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی آیت ہے کہ ابھی جیسے رمضان گزرا ہے تو ہر اسلامک اسکالر، ہر عالم دین اور ہر عالمہ کے منہ سے آپ نے یہ آیت سنی ہے اور اس پر بڑے بڑے لیکچر دیے جاتے ہیں۔ تو آج بھی ہو سکتا ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ کو رمضان کی دوبارہ یاد آ جائے۔ میری کوشش بڑی تھی کہ اس آیت کو ہم رمضان میں ہی پڑھیں، لیکن آپ جانتے ہیں چونکہ ایک آیت ہم نے روز کی پڑھنی ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر کچھ رمضان کے لیکچر بھی تھے، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکا۔ تو آئیے آج اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم آیت کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، الصیام صیام، کما جیسے کہ کتب علی الذین ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون اس غرض سے کہ تم تقوی کی روش اختیار کر لو، یا شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو انتہائی قابل غور بات ہے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی یہاں پر احکامات نازل کیے ہیں وہ قصاص کا حکم ہے یا وہ وصیت کا حکم ہے، تو اللہ نے مخاطب کیسے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یعنی اللہ ہر کسی کو حکم نہیں دیتا، احکامات اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرماتا، بلکہ اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ تم پہلے ایمان لے کر آؤ، مومن بنو۔ یہ احکامات مومنین کے لیے ہیں۔ اسلامک اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں پر بھی یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آئے تو الرٹ ہو جاؤ، بی اویئر ہو جاؤ، کہ کان کھڑے کر لو، یہ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام لیا ہے، اللہ نے ہمیں پکارا ہے۔ احکامات اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں کے لیے نازل کیے ہیں۔ قرآن ساری دنیا کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن جو ایمان نہیں لائے ان کو یہ کہا گیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ لیکن جہاں پر احکامات کی بات آتی ہے تو وہ اللہ نے کیسے مخاطب کیا ہے؟ بڑے ہی پیارے انداز سے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اور پھر کیا لفظ استعمال کیا؟ کتبہ۔ یہ فریضہ سے ایک قدم آگے ہے، جیسے کہتے ہیں نا لکھ کے دے دو مجھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرض کر دیا۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے کتبہ یکتبو کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، تو اسی سے ہے کتبہ بامانی فریضہ، کہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ دوسری بات جو اس آیت میں ہم نے نوٹ کرنی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ پہلی کیا کہ مخاطب اہل ایمان ہے، اور دوسری کیا؟ کتبہ۔ یہ نہیں کہ تمہارے لیے کوئی اس کے اندر فائدہ ہے یا دنیاوی لحاظ سے روزہ رکھنے کے یہ جسمانی فوائد ہیں، یہ ہے وہ ہے، نہیں، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو روزہ تمہیں رکھنا ہی ہے۔ روزے بالکل جو ارکان خمسہ ہیں، 5 ارکان عبادات کے حوالے سے، نماز، اس میں روزہ آتا ہے، تو روزے کو چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے، کسی صورت میں روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بھئی میں سفر کر رہا ہوں تو میں، ہاں گنجائش ہے کہ آپ بیمار ہیں، وہ آگے آیت اس کی وضاحت کرے گی، آپ بیمار ہیں، آپ سفر میں ہیں،
بچے کو دودھ پلا رہی ہے عورت، کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں روزہ اس وقت چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں ایک تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی آپ صحیح حالت میں آتے ہیں آپ وہ روزہ رکھیں گے، آپ اس کو اس کا کفارہ ادا کریں گے، آپ کو وہ روزہ رکھنا ہوگا۔ تو روزہ جو ہے وہ فرض ہے، اور اسلامی شریعت یہ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ جو روزہ چھوڑنے والے کی معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مشکل لگ رہا ہے تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے، یہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں، جتنے بھی مذاہب کے پیروکار ہیں، سب پر کسی نہ کسی صورت میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ خود مسلمانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 3 جو ہے 11، 12 اور 13 یا میں 20 جن کو کہتے ہیں ان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کے اندر آپ کو روزے نظر آئیں گے، اور وہ بڑے سخت روزے ہیں۔ مطلب ہمارا تو یہ ہے نا کہ فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے روزہ رکھا اور مغرب تک اس کو نبھانا ہے، تو وہ تو رات کو جو عیسائیوں کے روزے ہیں، نصارہ کے اندر جو روزے تھے وہ اس طرح تھے کہ انہوں نے 8 پایہ روزہ جس کو ہم کہتے ہیں رات کو کھانا کھایا، وہی ان کی سحری ہے، وہی ان کی افطاری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مذاہب کے اندر ہمیں روزے نظر آتے ہیں، ہندوازم میں نظر آتے ہیں، یہ جو کروا چوتھ کا ورت رکھنا اور اس طرح اور بھی ان کے اندر بھی روزوں کا اہتمام ہے۔ اور جتنے بھی مذاہب کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، وہ بدھ مت ہے، جین مت ہے، سب کے اندر جو ہے وہ روزہ فرض ہے۔ یعنی صرف اسلام پہلا مذہب نہیں ہے، اس سے پہلے تمام مذاہب کے اندر ہمیں روزے نظر آتے ہیں۔ اور نمبر 4 اس آیت میں جو ہمیں پتہ چلا، اس میں مقصد بتایا ہے، ریزن بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے لیس للہ حاجتن ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ اللہ کو اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے، منہ باندھ کے پھرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ اللہ تمہارے دلوں میں تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں گرمی کی شدید گرمی کے لمبے لمبے دن ہیں، اور انسان اپنی 2 حاجتیں ہوتی ہیں نا انسان کے اندر، ایک کھانے کی حاجت اور ایک اس کی شہوت کی حاجت، دونوں سے ہی رکنا ہے۔ مطلب اس کے سامنے کھانا پڑا ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اس سے رکا ہے۔ اور ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، لیکن وہ اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتے، تو دونوں قسم کی حاجات سے صرف اللہ کی رضا کے لیے رکنا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ کے پاس پانی پڑا ہے، آپ کے پاس کھانا پڑا ہے، کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ نہیں کھاتے، آپ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں کس وجہ سے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ۔ یہ سب سے اہم چیز جو اللہ تعالیٰ ایک مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، تو رمضان اس کی ٹریننگ کرواتا ہے، اور ایسے ہی وہ اپنی شہوت سے بھی رکے رہتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ مقصد ہے روزے کا۔ آگے آنے والی آیات ان احکامات کی مزید وضاحت کریں گی، ایک ایک کر کے ہم وہ سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔